بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ جانے کا عزم چکے تھے۔ جب آپ کے دوستوں اور عزیزوں کو معلوم ہوا تو وہ سخت پریشان ہوئے، کیونکہ وہ اہل کوفہ کی بے وفائی سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر پر جانے سے روکا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے کہا، لوگ یہ سن کر بڑے پریشان ہیں کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں ارادہ کر چکا ہوں، کل میں روانہ ہو جاؤں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بے اختیار پکار اٹھے، خدا آپ کی حفاظت کرے، کیا ایسے لوگوں میں جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے دشمن کو نکال دیا ہے اور ملک پر قبضہ حاصل کر لیا ہے؟ اگر وہ ایسا کر چکے ہیں تو بڑے شوق سے تشریف لے جائیے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو ان کا آپ کو بلانا در حقیقت جنگ کی طرف بلانا ہے۔ میں ڈرتا ہوں وہ آپ کو دھوکہ نہ دیں، اور جب دشمن کو طاقتور دیکھیں تو خود آپ سے لڑنے کے لیے آمادہ نہ ہو جائیں۔ مگر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کی باتوں سے متاثر نہ ہوئے اور اپنے ارادے پر قائم رہے۔ جب روانگی کی گھڑی قریب آ گئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پھر دوڑے آئے۔ انہوں نے کہا، میں خاموش رہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا نہیں جاتا۔ میں اس راہ میں آپ کی ہلاکت اور بربادی دیکھ رہا ہوں۔ عراق والے دغا باز ہیں، ان کے قریب نہ جائیے، یہیں قیام کیجیے، کیونکہ یہاں مدینے میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اگر اہل کوفہ آپ کو بلاتے ہیں تو ان سے کہیے پہلے مخالفین کو اپنے علاقے سے نکال دو، پھر مجھے بلاؤ۔ اگر مدینہ سے جانا ہی چاہتے ہیں تو یمن چلے جائیں، وہاں قلعے اور دشوار گزار پہاڑ ہیں، ملک کشادہ ہے، آبادی عموماً آپ کے والد کی خیر خواہ ہے۔ خطوں اور قاصدوں کے ذریعے اپنی دعوت پھیلائیے گا، مجھے یقین ہے اس طرح آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں جانتا ہوں تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن میں ارادہ کر چکا ہوں۔ اصل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ اگر میں کوفہ والوں کے بلانے پر نہ گیا تو کل بروز قیامت یہی کوفہ والے اللہ پاک کی عدالت میں کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے آقا و مولا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا تھا لیکن وہ نہیں آئے تھے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین کو موت کا کسی قسم کا ڈر نہیں تھا، لیکن وہ اللہ پاک سے ڈرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، آپ نہیں مانتے تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں، مجھے اندیشہ ہے آپ ان کی آنکھوں کے سامنے اسی طرح نہ قتل کر ڈالے جائیں جس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما اپنے گھر والوں کے سامنے قتل کیے گئے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جعفر نے مدینے سے خط بھیجا، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ خط دیکھتے ہی اپنے ارادے سے باز آ جائیں، کیونکہ اس راہ میں آپ کے لیے ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کے لیے بربادی ہے۔ اگر آپ قتل ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا، اس وقت آپ ہی ہدایت کا نشان اور امیدوں کا مرکز ہیں، سفر میں جلدی نہ کیجیے۔ انہوں نے یزید کے مقرر کیے ہوئے والی عمر بن سعید بن عاص سے جا کر کہا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو
खत लिखो और हर तरह मुतमईन कर दो। उमर बिन सईद बिन आस ने कहा, आप खत लिख लाइए, मैं मोहर कर दूंगा। चुनाचे उन्होंने ये खत लिखा, मैं दुआ करता हूँ कि खुदा आपको इस रास्ते से दूर कर दे जिसमें हलाकत है। मुझे मालूम हुआ है आप कूफा जा रहे हैं, मैं आपकी हलाकत से डरता हूँ। मैं अब्दुल्ला बिन जाफर को आपके पास भेज रहा हूँ, उनके साथ वापस चले आइए। मेरे पास आपके लिए अमन और सलामती है, खुदा इस पर शाहिद है। मगर इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन अपने इरादे पर जमे रहे। मक्का से आप कूफा को रवाना हो गए। सफावी मकाम पर मशहूर मुहिब अहले बैत शायर से मुलाकात हुई। आपने पूछा, तेरे पीछे लोगों का क्या हाल है? उसने जवाब दिया, उनके दिल आपके साथ हैं मगर तलवारें बनी उमैया के साथ हैं। इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, तूने सच कहा, मगर अब मुआमला अल्लाह ही के हाथ में है, वो जो चाहता है वही होता है। जरदत नामी मकाम पर पहुंचकर मालूम हुआ आपके नायब हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा में यजीद के गवर्नर अबेदुल्ला इब्ने जियाद ने कत्ल कर दिया, मगर कूफा वालों के कान पर जूं तक न रेंगी। आपने सुना तो बार बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना शुरू किया। साथियों ने कहा, अब भी वक्त है, हम आपके और आपके अहले बैत के मुआमला में आपको खुदा का वास्ता देते हैं, अल्लाह यहीं से लौट चलिए। कूफा में आपका कोई भी मददगार नहीं है, सब आपके खिलाफ हो गए हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अजीज खड़े हो गए, वल्लाह हम हरगिज ना जाएंगे। उन्होंने कहा, हम अपना इंतकाम लेंगे या अपने भाई की तरह शहीद हो जाएंगे। इस पर आपने साथियों की तरफ नज़र उठाकर देखा और ठंडी सांस लेकर कहा, इसके बाद जिंदगी का कोई मज़ा नहीं। बदू की एक जमात आपके साथ हो गई थी, वो समझते थे कूफा में खूब आराम करेंगे। इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन उनकी हकीकत से वाकिफ थे। सबको जमा करके खुतबा दिया, ऐ लोगो, हमें खबर पहुंची है, मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हानी बिन उर्वा कत्ल कर डाले गए। हमारे तरफदारों ने बेवफाई की। कूफा में हमारा कोई मददगार नहीं, जो हमारा साथ छोड़ना चाहे छोड़ दे, हम हरगिज खफा ना होंगे। थोड़ी देर बाद आपके गिर्द वही आदमी रह गए जो मक्का से साथ चले थे।